ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور ہم نے کشکول لے کے اب تو کشکول نہ بھی لے کے جائیں تو اگلے کہتے ہیں کہ کشکول ان کے بغل میں ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف تشریف لے کر گئے ہیں سعودی عربیہ کہ اب جو جوائنٹ ڈکلیریشن ہمارے سامنے آیا ہے تو وہ تو ایک پاکستان کے لیے شاکنگ جوائنٹ ڈکلیریشن میں سعودی عرب کا جو سٹینس ہے وہ بہت شاکنگ ہے کہ کشمیر کے ایشو پر سعودی عربیہ نے پاکستان کو ڈچ کر دیا. پاکستان کے حسب سابق حسب روایت ڈپلومیٹس جو تھے وہ سوئے رہے اور ہمیں اطلاع تب ملی جب وہ پاس ہو کے خبر کی صورت میں سامنے آئی. لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, ہیز اٹھا رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ ایک تماشا بنے ہوئے ہیں اور چوک میں سے جو بھی گزرتا ہے وہ ہمارے سر کے اوپر چپت لگا جاتا ہے. انڈیا سے دوستی کرو, کشمیر کے مسئلے میں کوئی گڑبڑ نہ کرو. کہ بھارت کے ساتھ امن ان کے آگے آپ برابری کی سطح پہ بات کرنے کی بجائے ان کی جگہ لیٹنے کے لیے آپ کی کمانڈ تلی ہوئی ہے. جو اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے اندر ووٹ کرنا کہ کمپلیٹلی سعودی عرب نے پاکستان کے جو موقف کو نظر انداز کیا ہے اور یہ بھارت کا نقطہ نظر ہے. تو ماضی میں جو ایک سپورٹ ہمیں ہمارے دوست ممالک خاص کر کے سعودی عرب اور عرب ممالک کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے ملتی تھی, اس میں ایک تبدیلی ضرور آئی ہے. نمسکار دوستو, ایک سمے ہوا کرتا تھا جب پاکستان کی تھوڑی زیادہ رسپیکٹ تھی امریکہ کے, مطلب کہ امریکہ کا جو ساتھ ان کو مل رہا تھا اس حساب سے. لیکن آج سچویشن ایسی ہے, اگر 2 سال پہلے دیکھو تو دوسرے کنٹری کے جو پریسیڈنٹ یا پھر پرائم منسٹر ہوتے ہیں ان کو ایسا ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ کچھ مانگ نہ لے, کیونکہ دیکھیے پاکستان کی پاپولیشن 22-25 کروڑ کی ہے. تو اگر پاکستان کا پردھان منتری کچھ مانگنے کی ٹرائی کرتا ہے تو 1-2 بلین سے کم تو ہوگا نہیں. تو اب یہ 2 سال پہلے کی سچویشن تھی, 1 سال پہلے کی سچویشن. لیکن اب اگر آپ سچویشن دیکھو تو سامنے والے کو لگتا ہے, ان کو مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نہ مانگ لے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ مانگے گا ہی مانگے گا. ہمیں سولوشن ڈھونڈنا پڑے گا کہ اگر یہ کچھ ہم سے مانگتا ہے تو ہم کیا کریں گے. دیکھیے اب سعودی نے کیا یہاں پر, پاکستان نے پیسے تو مانگے لیکن سعودی نے وہ پیسے ایسے ادھار دینے سے منع کر دیا, لیکن ایسا کہہ دیا کہ ہم آنے والے دنوں میں 5 بلین کا انویسٹمنٹ کریں گے پاکستان کے اندر. اب وہ انویسٹمنٹ کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا ہے, کریں گے بھی یا پھر نہیں, یہ سب کچھ نربھر کرتا ہے سعودی پر. مطلب ذرا سوچئے کہ کس حساب سے ڈرتے ہیں دوسرے کنٹری کے پرائم منسٹر یا پھر پریزیڈنٹ پاکستان سے. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں. اور ہاں دوستو, ساتھ میں ایک اور چیز, ہمیں سپر تھینکس کے ذریعے مدد کرنا نہ بھولیں. پرائم منسٹر شہباز شریف تشریف لے کر گئے ہیں سعودی عربیہ اور وہاں پر یقیناً وہ کوئی کمپلین کریں گے, کوئی شکایت لگائیں گے, انڈیا کی طرف کی بات کریں گے کہ دیکھیں انہوں نے کیا بات کی ہے اور پاکستان کے حوالے سے جو ہے کیا کہا ہے, اور پھر اس کے اوپر سعودی عرب کے جو رولرز ہیں وہ اس کے اوپر کیا سٹینس رکھتے ہیں, ہمیں دیکھنے کو ملے گا. ہوا کچھ یوں ہے کہ اب جو جوائنٹ ڈکلیریشن ہمارے سامنے آیا ہے تو وہ تو ایک پاکستان کے لیے شاکنگ جوائنٹ ڈکلیریشن میں سعودی عرب کا جو سٹینس ہے وہ بہت شاکنگ ہے کہ کشمیر کے ایشو پر سعودی عربیہ نے پاکستان کو ڈچ کر دیا. انڈیا سے دوستی کرو, کشمیر کے مسئلے میں کوئی گڑبڑ نہ کرو, اسرائیل کو ریکگنائز کرو اور کسی قسم کی مسلم بلاک یا اکنامک بلاک میں تم ایک کلیدی کردار نہیں لگا. تو یہ ایک بہت بڑا ہے. وہ اگر سمجھتے آپ جو بات کرتے ہیں وہ لازمی کیا کریں, اور میرے خیال میں ہمیں کرنی چاہیے. فائٹنگ آرم کے آفیسرز کو یہ بتانا چاہیے کہ یار بھارت کے آگے آپ نے اگر لیٹنا ہی ہے, برابری کی سطح کے اوپر بات کریں. آپ پیس از دا لاجیکل وے فارورڈ, آپ امن ضرور کریں, لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ بھارت کے ساتھ امن ان کے آگے آپ برابری کی سطح پہ بات کرنے کے بجائے ان کی جگہ لیٹنے کے لیے آپ کی کمانڈ تلی ہوئی ہے. تو اور دوسرا, آپ افغانستان کو نیا دشمن بنانا چاہ رہے ہیں اور آپ کو مروانا چاہ رہے ہیں. بند کریں یہ ڈرامہ اور ان کو جو ہے وہ اریسٹ کریں. ٹھیک ہے جی. اور ان کا وہ یہی ہے کہ جب تک میرے گھر کو آگ نہیں لگتی نا, میں سمجھتا ہوں میں محفوظ ہوں. جس دن گھر کو آگ لگے گی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ دستے اٹھیں. تو ماضی میں جو ایک سپورٹ ہمیں ہمارے دوست ممالک خاص کر کے سعودی عرب اور عرب ممالک کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے ملتی تھی, اس میں ایک تبدیلی ضرور آئی ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ بھارت کو ایز اے اکنامک ہب دیکھتی ہے اور ان کے ساتھ وہ جوائنٹ وینچرز کر رہی ہے. اور سعودی عرب کے تعلقات بہت اس میں بڑے ہیں بھارت کے ساتھ. تو یقینی طور پر اسی لیے ان کے موقف میں بھی کسی حد تک کشمیر کی اگر آپ بات کریں
تو پہلے والا وہ بات نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جو اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر ووٹ کرنا کہ کمپلیٹلی سعودی عرب نے پاکستان کے جو موقف کو نظر انداز کیا ہے اور یہ بھارت کا نقطہ نظر ہے, تو آئی تھنک تھوڑا سا کہ ایک پریگمیٹک اپروچ کی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ اگر کوئی ملک اس طریقے سے کشمیر پر ہمارے موقف کی تائید نہیں کرتا تو ہمیں جو باقی انگیجمنٹ ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان کی اپنی معیشت کو ریوائیو کرنا ہے, تو ہر چیز کو کشمیر کے ساتھ لنک نہیں کرنا چاہیے, اور جو باقی تعلقات کے اہم فیسٹس ہیں اس کے اوپر فوکس کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور ایم بی ایس کی میٹنگ کے دوران جہاں اور بہت سارے ایشوز زیر بحث آئے, وہیں پر کشمیر کا ایشو, ریجنل ایشوز پر بھی بات ہوئی, اور ریجنل ایشوز میں کشمیر کا ایشو بھی ڈسکس ہوا. اور کشمیر کے ایشو پر محمد بن سلمان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان اور انڈیا کو ڈائیلاگ کرنا چاہیے. انہوں نے بار بار پاکستان اور انڈیا کے ڈائیلاگ پر سٹریس کیا ہے, اور یہ وہ سٹینس ہے جو کہ انڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بائی لیٹرل ایشو ہے. پاکستان کی بات جو ہے وہاں پر نہیں مانی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ظاہر ہے یہ تو نہیں انہیں کہا ہوگا نا, انہیں یہ جو پاکستان ہے اس کی طرف سے, شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہی سوال وہاں پر کیا گیا ہوگا ان کے سامنے کہ دیکھیے انڈیا کو کہیے کہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس کے اوپر جو قراردادیں ہیں یو این کی اور وہ. لیکن اس میٹنگ میں سعودی عربیہ کی طرف سے, محمد بن سلمان کی طرف سے, یو این ایس سی, یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کی کوئی بات نہیں کی گئی. جو سٹینس پاکستان کا ہے, انڈیا کا نیو دہلی کا جو سٹینس ہے اس کو ریپیٹ کیا ہے, اس کو سیکنڈ کیا ہے محمد بن سلمان. ایم بی ایس کی اس سٹیٹمنٹ نے کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ کے جو ڈسپیوٹس ہیں اس کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیا جائے. تو انہوں نے یو این ایس سی کا نام نہیں لیا, انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کا نام نہیں لیا, انہوں نے تو مطلب ایک چھٹی کرا دی. اگر دیکھا جائے تو انہوں نے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ آپ جو ہے اس کے اوپر اپنا وہ اب چینج کریں. دونوں کے بیچ غزہ کا معاملہ بھی ڈسکس ہوا, شہباز شریف اور محمد بن سلمان کے بیچ فلسطین کے معاملات, اس وقت جو دنیا میں چل رہا ہے, جو جنگیں چل رہی ہیں, اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی. لیکن اس میں ریجنل ایشوز بھی انکلوڈ کیے گئے, اور ریجنل ایشوز میں پاکستان اور انڈیا کی بات بھی کی گئی. اور پاکستان اور انڈیا کے بیچ کے جو ایشوز ہیں, کشمیر ایشو, اس کے اوپر جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس میں کہا گیا کہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ اس کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کریں. تو میں آپ کو یہ مطلب صاف صاف انہوں نے یہ کہا نا کہ بدل لو اپنا یہ جو ہے نا آپ سٹینس, آپ کو اب آپ اس کے اوپر جو ہے کیا کریں ہم. اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے یہی کہا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ انڈیا کے بجائے پاکستان کو سپورٹ کر دیں. دیکھیں انڈیا کے ساتھ آپ ان کے ریلیشنز دیکھیے, وہ ان کے برابری کی سطح کے تعلقات ہیں. انڈیا کے ساتھ سعودی عربیہ کے برابری کی سطح کے تعلقات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ ایسے اور ایک ہاتھ ایسے نہیں ہے. اور ان کی جو تجارت ہے, جو ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ سعودی عربیہ کی, آپ وہ تو دیکھیں کہاں پر پہنچ رہی ہے ان کی ٹریڈ. وہاں پر انہوں نے ایک مندر بنایا ہے اتنا بڑا, اور اس کے علاوہ جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی صاحب وہاں پہ جاتے ہیں تو محمد بن سلمان صاحب کیسے ان کو جو ہے ملتے ہیں, ان سے ویلکم کرتے ہیں. تو یہ اس سچویشن میں سعودی عربیہ کیوں کرے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس نے پیسہ دینا ہے. پیسہ خیر دیا کیا ہے, جو بات ہو رہی تھی وہ بھی یعنی اس کے پر بھی بات کر لیتے ہیں. ہوا کچھ یوں ہے کہ دیکھیں کبھی جو ہے نا اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کبھی یہ کہا جاتا ہے جناب اتنے بلین ڈالرز جو ہے وہ دے رہے ہیں, کوئی جو ہے وہ اتنے بلین ڈالر دے رہا, کوئی اتنے بلین ڈالر دے رہا, تو پیسے تو وہ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ پیسہ نہیں, انویسٹمنٹ تو کرتے ہیں نا. کبھی وہ تیل کی مد میں جو ہے رکھ دیتے ہیں کہ جی یہ $1.5 بلین ہم آپ کے رکھ رہے ہیں, $2 بلین ہم جو تیل ہے اس کے انویسٹمنٹ کے لیے بینک میں رکھوا دیتے ہیں. بینک کے ریزرو میں جو ہے ان کے پیسے ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اسی طریقے سے وہ اور بھی جو بھی کر سکتے ہیں, وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اب انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے, سعودی عربیہ نے اب یہ دیکھ لیا کہ یہ پیسے واپس نہیں کر سکتے. یعنی پیسے واپس نہ کرنا کہ کیسے کریں گے, یہ تو خود IMF کے پاس ہے نا. تو ان کو کوئی بھی کنٹری اگر پیسہ دیتا ہے تو ظاہر ہے وہ یہ سوچتا ہوگا کہ پاکستان تو IMF سے کر رہا ہے اور یہ کیسے پیسہ واپس کرے گا. آلریڈی کتنے زیادہ قرضے جو ہیں چڑھ چکے ہیں. تو وہ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, اور انویسٹمنٹ میں جو ہے وہ پیسہ لگاتے ہیں اس میں, اور وہ اتنے بلین, تو $5 بلین کی جو بات کی جا رہی ہے انویسٹ ہی ہے نا وہ ان کی طرف سے. لیکن یہ بڑی دیکھیں نا, یہ سب سے بڑا تو مدعا یہ ہے کہ انہوں نے, سعودی عربیہ نے کشمیر کے مدعے پر انڈیا کو سپورٹ کر دیا ہے.
کشمیر کے معاملے پر اس نے انڈیا کا وہ سٹینس ریپیٹ کیا ہے کہ بائیلیٹرل ڈائیلاگ کے ذریعے اس کو حل کیا جائے.